نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خلقت مبرأ من كل عيب وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ایک طالب علم ہوں اور کچھ طالب علمانہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نہ عالم ہونے کا دعویٰ ہے، نہ عامل ہونے کا دعویٰ ہے، فقط طالب علم ہونے کا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگ کر آیا ہوں کہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں پھر مانگتا ہوں اللہ سے، آپ بھی مانگیں اللہ سے کہ اللہ سچ کہنے، سچ سننے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اگر دین کی نسبت سے یہاں آ بھی گئے ہیں اللہ کے گھر میں، جس پر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم خود نہیں آئے، آپ خود آئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے تو آپ آئے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بلانے پہ آئے ہیں وہ صرف توجہ سے، بیداری سے گفتگو سنیں گے، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جم کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیں، جہاں تسلی سے بیٹھیں، جہاں سکون سے بیٹھیں وہیں بیٹھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے، بس اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی چند آیتیں بس سن لیں، عمل کا جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ۔ ایک جملہ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرات جانتے ہیں، جنہوں نے نام سنا ہو، وہ کہا کرتے تھے، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جملے پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ فرماتے تھے کہ اسلام میں دو لفظ نہیں ہیں، اسلام کی ڈکشنری میں یہ دو لفظ نہیں ہیں، ایک جشن کا لفظ نہیں ہے اور ایک ماتم کا لفظ نہیں ہے۔ یہ دو لفظ اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ہے میرے دوستوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ اپنی خوشی پر جشن منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عرب لوگ اپنے غم پر ماتم کیا کرتے تھے۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا آ گئے تو جشن کی جگہ شکر نے لے لی اور ماتم کی جگہ صبر نے لے لی۔ سبحان اللہ۔ جشن نہیں، اسلام میں شکر ہے، ماتم نہیں، اسلام میں صبر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دو لفظ اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ہم اس بات پر دل سے راضی ہیں، ہم اس بات پر اللہ کے حضور سر بسجود ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس کے کمالات، جس کے احسانات، جس کے اعزازات کے لیے اگر ساری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ماتم کا لفظ بھی نہیں ہے، اسلام کی ڈکشنری میں یہ دو لفظ نہیں ہیں۔ آپ کے آنے پر شکر ہے، اور اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی مشقت پہنچے، اس پر ماتم بھی نہیں ہے، اس پر صبر کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا، کہیں اللہ نے ماتم کا لفظ نہیں فرمایا، کہیں اللہ نے گڑ گڑانے والے، چیخنے والے، چلانے والے،
गिरबान फाड़ने वाले, खुद को चमाटे मारने वाले, चपेड़े मारने वालों के साथ होने का हुक्म नहीं इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह फरमाते हैं मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अल्लाह शुक्र करने वालों के भी साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के भी साथ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आमद पर, इसकी विरादत की तारीख में इख्तलाफ जरूर है। एक तारीख उसमें 12 भी आई है, 9 भी आई है, 8 भी आई है, 4 भी आई है, 17 भी आई है। महीना मुतय्यन है, दिन भी मुतय्यन है, तारीख मुतय्यन नहीं कि पैदा होते वक्त इल्म नहीं था कि ये आने वाला वक्त का नबी है, इसलिए तारीख विलादत महफूज न रही। लेकिन जाने की तारीख मुतय्यन है, दिन मुतय्यन है, महीना मुतय्यन है कि जब वो जा रहा था तो वो शहनशाह दो जहां था। वो जब जा रहा था तो वो महबूब रब कायनात था, सारी दुनिया उसको जानती थी, चरिंद परिंद भी उसको जानते थे, पत्थर और पहाड़ भी उसको जानते थे, इंसान भी जानते थे, जिन्नात भी जानते थे, फरिश्ते भी जानते थे कि जाने वाला जो है अल्लाह का नबी है, खातमुल अंबिया है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की जाने की तारीख मुतय्यन है, जो 12 रबीउल अव्वल है, आने की तारीख मुतय्यन नहीं है। याद रहेगी ये बात। बड़े बुजुर्ग इस वक्त जो मौजूद हैं वो जानते होंगे कि चंद साल कबल ये 12 वफाती महीना कहा जाता था। रबीउल अव्वल का महीना आता तो कहा जाता कि 12 वफाती महीना आ गया है, जश्न वशन वाला कोई महीना किसी को नहीं पता था। ये तो जश्न अब शुरू हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई, जरा बोले ना, मैंने आपसे सिर्फ तवज्जो का मुतालबा करता और किसी बात का मुतालबा नहीं। नमाज सिखाई, रोजा सिखाया, हज सिखाया, ज़कात का तरीका बतलाया, ये सारी इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। ईद उल फित्र का तरीका भी बताया, ईद उल अज़हा का तरीका भी बताया, सब्र करने का भी कहा, शुक्र करने का भी कहा, जिहाद करने का तरीका भी बताया, जिहाद के अहकामात भी बतलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बतला कर गए। इस्लाम कामिल मुकम्मल अकमल दीन है। अगर ये जश्न दीन का हिस्सा होता नबी जरूर बता कर जाते। नबी ने कहीं ये जश्न नहीं बताया, इसलिए अपने ज़हन से ये बात निकाल। पहला जुमला था, आपको मैंने बता दिया। मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी हैं और एक हदीस पढ़ी है, बस उसी की तशरीह और इजाजत। वक्त बहुत मुख्तसर है। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ लाए हैं, उनका आप कीमती बयान सुनेंगे, मेरी चंद तालिब-ए-ईमान बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबको उठाया जाएगा, सबको जमा किया जाएगा और मुझे और मेरी उम्मत को एक टीले पर जमा कर दिया जाएगा। फ़अकूनु अना व उम्मती अला तल्लिन, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पर जमा होंगे। फ़यक्सूनी रब्बी खुल्लतन खदरा, अल्लाह मुझे एक सब्ज चोला पहनाएंगे, अल्लाह मुझे एक सब्ज चौगा पहनाएंगे। फिर उसके बाद फ़अक़ूलु मा शाअ अल्लाहु अन अक़ूल, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो कहूंगा जो अल्लाह चाहेगा। मुझे अभी पता नहीं है मैं क्या कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो अल्लाह चाहेगा। फ़ज़ालिका मक़ामुल महमूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही मकाम महमूद है। आप नमाज पढ़ते हैं, अजान आती है, अजान के बाद हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा। उसके आखिर में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद अता फरमा। ये मकाम महमूद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां से जब मुझे और मेरी उम्मत को लाया जाएगा, फिर मैं अल्लाह से कुछ बातें करूंगा, कुछ राज़ो नियाज करूंगा और कुछ मैं अल्लाह की तारीफें बयान करूंगा। वो तारीफें क्या होंगी, वो अल्फाज क्या होंगे, मैं अल्लाह से क्या कहूंगा, मैं नहीं जानता। मालूम हुआ कि आप आलिमुल गैब नहीं थे। ये अकीदा भी दुरुस्त कर लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो कहेंगे, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं है, आज भी नहीं है। जब क़यामत का वक्त आएगा तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म दिया जाएगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम महमूद होगा और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम है, वो नेमत है कि जिसको हमें हर नमाज से पहले, हर अजान के बाद अल्लाह से दुआ करने का हुक्म दिया गया कि हम जब अपनी अजान दें, अजान के बाद अपने नबी के लिए दुआ मांगे और अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرمایا جائے گا۔ اب ذرا اور تفصیلی حدیث کی طرف جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اپنے آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اللہ نے سب انبیاء کو مقام عطا فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ میرا ہے، اللہ نے مجھے سب کا سردار بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ تمام انبیاء آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا میں بھی دی اور دنیا کو دکھایا، تاکہ آنے والے لوگوں کو، آنے والی امتوں کو، اعتراض کرنے والے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، کچھ حاسدین بھی ہوں گے، کچھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ سردار ایسا بنا کر بھیجا کہ جب ہم نے مسجد اقصی میں بیت المقدس میں جمع فرمایا، سارے نبی پیچھے تھے، مصلی پر میرا نبی سامنے کھڑا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي وَلَا فَخْرَ، اور اگلی بات پچھلے لفظ میں بھی، پچھلے جملے میں بھی یہی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سردار بنایا، آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، مجھے غرور نہیں ہے، مجھے تکبر نہیں ہے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے سرداری مل جائے، آج اگر کسی کو تھوڑا سا عزت اور عہدہ مل جائے، وہ اپنے آپ کو انسانیت سے باہر کوئی اور اونچی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی، علاقے کی نہیں، صرف عرب کی نہیں، صرف عجم کی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں، دور کے بعد کی بھی نہیں، صرف پہلے کی بھی نہیں، پہلے اور بعد کی بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہوگا، سب کا سردار اللہ نے مجھے بنایا۔ میں سب کا سردار ہوں، لیکن مجھے سب کی سرداری پر فخر نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ فخر نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، یہ نکال دو اپنے ذہنوں سے تکبر اور نخوت کے بت۔ اگر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، دولت ہے، میرے پاس بڑی سرداری ہے، کتنی بڑی سرداری ہوگی آپ کی؟ نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہوگی؟ کیا آپ کے برابر کی بھی ہوگی؟ کیا آپ کا عشر عشیر بھی ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر فخر کس چیز کا ہے؟ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، کبر صرف میری چادر ہے، میرے علاوہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ چادر پہنے، یہ میری چادر ہے۔ تکبر صرف مجھے جچتا ہے کہ میں شہنشاہ کائنات ہوں، کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا بھی ہوں، لینے والا بھی ہوں، کاٹنے والا بھی ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے تکبر صرف مجھے جچتا ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں جچتا۔ اور یاد رکھیں، من تکبر وضعہ اللہ، اللہ نے فرمایا جس نے تکبر کیا اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تکبر کے انداز میں اگر کسی نے اچھے اور خوبصورت کپڑے بھی پہنے ہیں نا، پھر بھی اس کو تکبر کر کے ایسے انداز میں نہیں چلنا چاہیے کہ دوسرے کو جتلا رہا ہو کہ میں نے بڑے اچھے اور خوبصورت کپڑے پہنے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ اپنی چادر پیچھے گھسیٹ کر چلا کرتے تھے، یہ تکبر کی علامت تھی۔ ایک چادر اوپر ہے نا جی، قمیض جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک چادر نیچے ہے، تو نیچے والی چادر کو ذرا زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے، اور جو جتنا بڑا سردار تھا اتنا زیادہ اس کا کپڑا نیچے گھسٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی چادریں اوپر کر لو، اپنے پجامے اوپر کر لو، ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہ جاہلیت اور تکبر کی علامت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم نماز میں تو کہتے ہیں کہ اپنے پجامہ ٹخنا کھول لیں اور پجامے اوپر کر لیں، یہ حکم صرف نماز کا نہیں ہے میرے دوستو، یہ عام حکم ہے۔ آپ کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، ٹخنے چھپنے نہیں چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پسند نہیں ہے۔ یہ امت میں صرف اگر خاصہ ہے، کسی کو اجازت تھی تو صرف صدیق اکبر کو اجازت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دل کو جانتے تھے کہ یہ متکبر نہیں ہے،
اس کے دل میں تکبر نہیں ہے. کبھی کبھی ان کی چادر جب نیچے گھسٹ جاتی، آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو منع نہیں فرمایا، کبھی نکیر نہیں فرمائی. کسی نے پوچھا نا جی اللہ کے رسول سارے آتے ہیں، آپ نکیر فرما دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یا ابو بکر کو آپ نے کبھی نہیں روکا کہ اس کی چادر بھی گھسٹتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے خود اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے خود اس کے دل کو پاک کر دیا ہے. امت میں یہ اعزاز اور اجازت صرف ابو بکر صدیق کو ہے، ابو بکر کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، کہ حمد والا جھنڈا قیامت میں اللہ کی تعریف والا جھنڈا، ایک خاص اللہ کا جھنڈا ہوگا جو اللہ رب العزت قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرداری کا اعلان ہوگا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لواء الحمد جو اللہ کا خاص جھنڈا ہے، جو حمد تعریف اور شکر والا جھنڈا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور آگے فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی فخر نہیں کیا کہ دنیا میں بھی سارے انبیاء میرے پیچھے ہیں، میں ان کا امام تھا، آخرت میں بھی سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جھنڈا اٹھانے والا ان کا میں ان سے آگے ہوں گا، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے. اور آگے غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کی دربار میں سفارش کروں گا. اور آگے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ میری شفاعت قبول بھی فرمائیں گے. وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے. قیامت میں اللہ کا جلال عروج پر ہوگا، اللہ کا غضب عروج پر ہوگا، اللہ کی قہاریت، اللہ کی جباریت عروج پر ہوگی. وہاں سب کچھ، یہ سارے رشتے ناتے، یہ ساری محبتیں، یہ تعلقات سب ختم ہو کر رہ جائے گا. اور یہاں پر بھی آپ کو میں حدیث سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب کے نسب ٹوٹ جائیں گے، سب کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری اور میرے نسب کے. قیامت میں میرا نسب بھی باقی رہے گا، میری رشتہ داری بھی باقی رہے گی. کوئی وہاں کسی کی ماں نہیں ہوگی، کوئی وہاں کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کوئی وہاں کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی وہاں کسی کا عزیز رشتہ دار اور بیٹا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر میری رشتہ داری تب بھی باقی ہوگی، میرا نسب وہاں پر تب بھی باقی ہوگا. اور یہ جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا نسب کٹ جائے گا. وہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے سید ہوتے ہیں، یہ ان کا نسب وہاں پر کٹ جائے گا. یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارا نسب باقی رہے گا. اللہ اس سے بچائے. لعنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں پر. غور کرنا میری اس بات پر. آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنا نسب غلط جوڑتے ہیں، اپنی قوم غلط بتاتے ہیں، اپنا نسب غلط جوڑتے ہیں. اور دوسرا وہ آدمی کہ جو کمانے کے قابل ہو، صحت مند ہو، اس کے باوجود وہ بھیک مانگنے پہ لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی. آج یہ رواج بن گیا ہے کہ ہر آدمی جس کو گھر میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی پھر وہ مانگنے پہ لگ گیا، پھر مانگنے میں ایسا مزہ آیا کہ پھر وہ کام میں واپس ہی نہیں آیا. آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. آپ کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو چندہ دیتے رہیں، ہر کسی کو بھیک دیتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپ کے پاس ایک آدمی مانگنے آیا، آپ نے دیکھا کہ یہ صحیح سالم ہے، یہ کام کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو بازار سے کلہاڑا خرید کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر آؤ، شام کو بیچو، اپنے بچوں کا پیٹ پالو. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو خیرات مت دیا کریں، خصوصاً زکوٰۃ تو مت دیا کریں. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ جب آپ کسی سے بغیر پوچھے، بغیر تفتیش کیے، بغیر حالات معلوم کیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کل قیامت میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا زکوٰۃ کے بارے میں. جب تک آپ کو حالات معلوم نہ ہو کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک پیسہ تک نہ دیا کریں. جب حالات معلوم ہو جائیں کہ واقعتاً مستحق آدمی ہے، پھر اس کو زکوٰۃ دیں اور پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، وگرنہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. یاد رکھا کریں، ایسی باتیں علماء سے پوچھ لیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانا اول شافعین، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا جب اللہ کا جلال عروج پر ہوگا، جب انسانیت سمندر کی موجوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوگی، جب انسانیت دریا کی روانی کی طرح آرام اور سکون سے نہیں ہوگی
بلکہ سمندر کی موجوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہی ہوگی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوگی. کوئی گھٹنوں پانی میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک پانی میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناک تک پانی میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پورا جسم پانی میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا. اتنی بڑی پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت حساب کتاب شروع نہیں فرما رہے ہوں گے. لوگ بھاگیں گے کہ کسی طرح اللہ حساب شروع کرے، فیصلہ ہو جائے. چاہے جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلے جائیں، چاہے جنت میں جانا ہے جنت کا فیصلہ ہو جائے، حساب کتاب تو شروع ہو جائے. انسانیت پریشان ہوگی، سارے لوگ پریشان ہوں گے. انسانیت کا ایک وقت، یہ بخاری شریف کے حدیث سے توجہ کرنا، انسانیت کا ایک وقت حضرت آدم علیہ السلام کی دربار میں جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو جا کر کہے گا آپ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، آپ اس ساری انسانیت کے والد ہیں، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے. آدم علیہ السلام کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا خلیل ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ سے سفارش کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں بھی ایک سفارش نہیں کرتا، یہ میرا مقام نہیں ہے، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے ہم کلام ہونے والا آدمی ہے، وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، وہ اللہ سے گفتگو کیا کرتا تھا، تم ان کے پاس جاؤ. جب ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا. آج اللہ انتہائی جلال پر ہے، میں بھی ایک جلالی نبی تھا، لیکن میرا جلال اللہ کے جلال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی وقت نہیں رکھتا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، اللہ نے ان کو زندہ اپنے پاس بلا لیا تھا، وہ اللہ کے راز و ریاض کو جاننے والے ہیں، وہ تو زندوں کو مردہ کر دیا کرتے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے حکم سے قم بإذن اللہ کہہ کر سب کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. وہ برس کی بیماری والوں کو، وہ کوڑھ کی بیماری والوں کو، وہ اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. لہذا تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بات سنیں گے، وہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. وہ جب ان کے پاس انسانیت کا وقت جائے گا وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے. آج کے دن اگر کسی کی سفارش چل سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. آج اگر کسی کو جانا ہے، آج اگر انسانیت کا وقت جا کر کہیں سے مرادیں پا سکتا ہے، اگر آج مراد پوری ہو سکتی ہے انسانیت کی تو وہ رسالت محمدی کی دربار ہے. وہاں پر جاؤ، وہاں اپنی سفارش پیش کرو، وہ تمہیں اللہ کے اس غضب سے بچا سکتے ہیں، وہ اللہ کا حساب کتاب شروع کرا سکتے ہیں، وہ اس شفاعت کو اللہ سے شفاعت کر سکتے ہیں جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، جس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس کو ہم شفیع المذنبین کہتے ہیں، جس کو ہم شافع محشر کہتے ہیں. اسی لیے شافع محشر کہتے ہیں کہ وہ محشر کے دن ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی ایک کلمہ تک کہنے والا نہیں ہوگا. وہاں پر اگر اجازت دی جائے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا مقام ہے، ہاں مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں. اور پھر ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگوں گا اور اللہ کی تعریف کروں گا، اس انداز میں تعریف کروں گا، ایسے جملے اللہ کی تعریف میں کہوں گا رہتی دنیا تک کسی نے بھی اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. پوری کائنات میں اللہ کی کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. اور وہ جملے مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون سے جملے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ میں آپ علیہ السلام کی تعریف کروں گا. اور پھر آگے ذرا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد کروں گا، ایسی تعریف کروں گا، تعریف کرتے کرتے سجدے میں. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب سجدے میں گئے ہیں اللہ سے مانگ کے آئے ہیں، اللہ سے کچھ لے کے آئے ہیں. دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے اپنی امت کی بخشش مانگ کر آئے. دنیا میں بھی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اپنی امت کی شفاعت لے کر آئے. تو یہاں پر صرف اپنی امت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی شفاعت کی بات ہے. یہاں ساری امت کی بات، صرف میری اور آپ کی بات نہیں ہے، امت محمدیہ کی بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی امت کی بات نہیں، نوح علیہ السلام کے 80 لوگوں کی بھی بات نہیں ہے، نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والے ہزاروں لوگوں کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر
آنے والے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے شفاعت اور سفارش تھی، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے تو اللہ رب العزت یوں کہیں گے ارفع رأسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے مانگ لیا، اب ذرا سر اٹھائیے۔ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے۔ سل توتا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اشفع مشفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب کتاب شروع ہو جائے گا، میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، میں پھر سجدے میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے ارفع رأسک، محمد سر اٹھاؤ، بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی، ساری انسانیت کی بات ہوگی، میری امت کی بات نہ ہو، میری امت کی تخصیص نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا نبی دنیا میں بھی ہمیں بھولا نہیں، کسی ایک سجدے، کسی ایک نماز، کسی ایک دعا میں بھولا نہیں، وہ قیامت میں کیسے بھول سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پھر سجدے میں جاؤں گا اور اللہ مجھے کہیں گے محمد ارفع رأسک، سر اٹھائیے۔ میں سر اٹھاؤں گا، اللہ کہیں گے مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا کہ آپ جہنم کی طرف جائیں، اگر کسی کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان نظر آئے تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں واپس آ کر پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ پھر مجھے کہیں گے محمد سر اٹھا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا جائے گا جاؤ جہنم کی طرف، اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی، روئی کا گالا ہوتا ہے نا، روئی اس کی ایک رائی ہوتی ہے چھوٹی سی، ایک رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، اور پھر سجدے میں آنے کے بعد اللہ کہیں گے کیا مانگتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امتی، میں تو اپنی امت کی بخشش مانگ رہا ہوں، امت کی شفاعت اور سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ صرف ان کی روایت سے، کسی اور کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے کہ جاؤ، اگر کسی نے دنیا میں ایک مرتبہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا، مان لیا، خدا کی خدائی کو مان لیا، خدا کی وحدانیت کو مان لیا، رسالت محمدی کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ دل سے کہہ دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ دل سے مان لیا، جب اس نے دل سے یہ کہہ دیا بس اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جہنم سے ان کو نکال دو، وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ہے جو اللہ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ وہ کمال ہے جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا، اور پل صراط پر بھی سب سے پہلے گزرنے والی میری امت ہوگی۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ آئے گا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف جائیں گے تو آپ علیہ السلام دروازہ بجائیں گے، اور جو دروازے کا دربان ہے نا، اس کا نام آتا ہے آپ کو؟ جنت کا دربان رضوان، ماشاءاللہ جی۔ تو جنت کا دربان رضوان ہے نا، وہ پوچھے گا کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو وہ رضوان کہیں گے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولنا ہے۔ جنت جب سے بنی ہے، جنت اس انتظار میں ہے کہ آپ کب آتے ہیں، آپ تشریف لائیے، اور آپ کے بعد سب سے پہلے آپ کی امت کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہے جو آنے میں سب سے آخری ہے، پہلی امت تو آدم کی امت تھی، آنے میں آخری ہے لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور کیا بات ہے آپ کی اس امت محمدیہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی امت کے ساتھ آ رہا ہوگا، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، نبی اکیلا آ رہا ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 20، کسی کے ساتھ 80، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 1000، 2000، اور میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جنتی لوگوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ کتنی صفیں؟
120 صفیں ہوں گی، وہ اللہ کی صفیں ہوں گی، ہماری مسجدوں کی صفیں نہیں ہوں گی، وہ اللہ کی صفیں ہوں گی، وہ میدان محشر کی صفیں ہوں گی۔ کتنی بڑی صفیں ہیں، ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ کا اعزاز کیا پوچھتے ہو؟ امت محمدیہ یہ آپ کا اعزاز، ہمارا اعزاز، میرا اعزاز، ہمارے والدین کا، ہمارے آباء و اجداد کا، پوری امت کا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، جنہوں نے کتنی تبلیغ کی؟ کتنی تبلیغ کی؟ 950 سال، قریباً 1000 برس وہ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور یہ وہ حکم ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد تھا نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، جس نبی کو بھی بھیجا اس لیے کہ وہ اللہ کے طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ ہر بت، ہر شرک طاغوت ہے، ہر وہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں روکنے کی کوشش کرے وہ طاغوت ہے۔ یاد رکھنا، طاغوت کسے کہا جاتا ہے؟ بہت مرتبہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ہر وہ چیز جو تمہیں شرک کی طرف مجبور کرے، ہر وہ بات جو تمہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے، ہر وہ شخصیت جو اللہ سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کرے، وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے ہر نبی جو آیا وہ یہی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچتے رہو۔ میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ امت محمدیہ کا اعزاز، اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا تھا، کیا آپ نے ہمارا وہ پیغام پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جی میں نے وہ کام پورا کیا۔ توجہ کریں، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ کام پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میرا پیغام پہنچا؟ وہ انکار کر دیں گے، ہمارے پاس تمہارا، اللہ تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تمہاری اس بات پر گواہی دے سکے کہ تم نے ہمارا پیغام امت تک پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ جی میرے پاس گواہ ہیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو وہ ہزاروں برس بعد، کئی ہزار سال بعد یہ پیدا ہونے والی امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرے گواہ یہ لوگ ہیں۔ میری امت جو مجھے اپنا نبی نہیں مان رہی، میرا وہ پیغام جو میں نے ان تک پہنچایا اس کو نہیں مانا، میری اس بات کے گواہ یہ لوگ ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے، آپ بڑے معزز نبی کے امتی ہیں، آپ ایک شرف والے نبی کی امتی ہیں۔ تو لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا بڑا نبی ہے اتنا بڑا کام بھی آپ کے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ کچھ کام لگا کے گئے ہیں۔ وہ کام کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ نبی جب دنیا میں آیا تو اس نے آپ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو صرف قرآن پڑھ کے سنا کر چلے گئے یا کچھ اور بھی اس میں بتایا؟ قرآن صرف پڑھ کر نہیں سنایا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کے ایک ایک حکم کے بارے میں بتایا، اس پر عمل کرنا، اس کو چھوڑ دینا، زنا کو چھوڑنا، نکاح کو اختیار کرنا، بے حیائی کو چھوڑ دینا، حیا کو اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے سود کو چھوڑنا، حلال کاروبار کی طرف آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ یہ ساری غلط باتیں، کفر کو، شرک کو، یہ ساری باتیں چھوڑ دینا، ایک اللہ کی طرف آ جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔ یہی مقصد ولادت تھا، یہی مقصد میلاد تھا۔ یہ میلاد منانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چراغاں کر دیا جائے، کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔